اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والو جو لوگ تم میں سے اپنے دین سے پھر جائیں گے تو ان کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وہ اللہ کا، دین کا اور اللہ کے رسول کا کوئی نقصان نہیں کریں گے، ظاہر ہے کہ اپنا ہی نقصان کریں گے۔ گزشتہ آیات میں مسلمانوں کو کہا گیا تھا کہ کفار کو اپنا دوست نہ بناؤ، ان سے دلی تعلقات قائم نہ کرو۔ چنانچہ اگر خدا نخواستہ ایسا ہوا کہ ان کے ساتھ تم نے دوستیاں بحال کیں، قلبی تعلقات قائم کیے، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ تم لوگ انہی میں سے ہو جاؤ گے، اور ہدایت ملنے کے بعد، ایمان مل جانے کے بعد، اسلام مل جانے کے بعد دوبارہ انسان کفار میں سے ہو جائے، اسی کو ارتداد کہتے ہیں، اور یہ بہت بڑی بد نصیبی کی بات ہے۔ اس لیے آگے یہاں پر مرتدین کے حوالے سے کچھ باتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں۔ تو اگر تم لوگ دین سے پھر جاؤ گے تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، تو اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو کھڑا کر دیں گے، ایسے لوگوں کو لے آئیں گے۔ یہاں پر یأتی اللہ بقوم کے شروع میں با کا لفظ ہے، بقوم کے شروع میں با کا لفظ ہے۔ با کا معنی الصاق، یعنی کسی کو ساتھ لے کر آنا، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ساتھ لے کر آئیں گے، تو گویا کہ اللہ بھی ان کے ساتھ ہوں گے، تو وہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہوں گے، اللہ کی پوری مدد، پوری طاقت، پوری قوت ان کے ساتھ ہوگی، تو ظاہر ہے کہ پھر ان کا مقابلہ کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہوگی۔ تو یہ بھی ان کے مخلص اور اللہ والے ہونے کی علامت ہے کہ اللہ خود ان کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ کے ساتھ ہونے کا معنی اللہ کی مدد ساتھ ہونا ہے، کہ جلد ہی اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو لے کر آئیں گے کہ اللہ ان سے محبت کرتے ہوں گے، وَيُحِبُّونَهُ، اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے۔ اس سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ صحابہ کرام جو اس وقت موجود تھے وہ مراد ہیں۔ اس لیے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی ہے اس وقت موجود مسلمانوں میں سے صرف یہی دو شخصیات ہیں جن کو باقاعدہ مرتدوں سے مقابلہ کرنے کا واسطہ پڑا اور یہ موقع ملا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا جیسے ہی آغاز ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہوئے، تو بہت ساری قوموں نے اپنے دین کو چھوڑ دیا، کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا، کسی نے زکوٰۃ کا انکار کیا، کسی نے اسلام کو چھوڑ دیا۔ انشاءاللہ اس کی تفصیلات ذکر کی جائیں گی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے ان کا مقابلہ کیا، اور بعد میں کچھ ایسے بھی مرتد تھے کہ جن کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقابلہ کیا۔ تو اس سے یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آتی ہے کہ ان حضرات کی خلافتیں برحق ہیں، اور یہ اللہ کے محبوب اور برگزیدہ بندے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتے تھے اور یہ اللہ سے محبت کرتے تھے، تو ان کا تعلق اللہ کے ساتھ بڑا گہرا اور بڑا مضبوط تھا کہ اللہ نے ساتھ آنے کا وعدہ کیا، ساتھ لانے کا وعدہ کیا، محبت کا جانبین سے ہونے کا تذکرہ کیا، اور اللہ کی خبر میں ظاہر ہے کہ کسی طرح کا کوئی فرق نہیں ہو سکتا، اللہ کی بات سچی ہے۔ اور کچھ لوگ ان آیات کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر منطبق کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جن لوگوں سے واسطہ پڑا تھا وہ مرتد نہیں تھے، باغی تھے،
چنانچہ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ یہ لوگ ہمارے مسلمان بھائی ہیں لیکن یہ ہمارے خلاف بغاوت کر رہے ہیں۔ بغاوت اور چیز ہے اور دین سے پھر جانا اور بات ہے۔ کسی کی خلافت کو نہ ماننا اور بات ہوتی ہے، اس سے انسان غیر مسلم نہیں ہوتا۔ بغاوت بھی جرم ہے لیکن یہ جرم ارتداد والا جرم نہیں ہے، جن سے واسطہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑا کہ انہوں نے دین ہی کو چھوڑ دیا تھا یا دین کے کچھ حصے کو چھوڑ دیا تھا۔ اور اسی طرح اس وقت کے جو باغی لوگ تھے ان کو غیر مسلم بھی قرار نہیں دے سکتے، اس لیے کہ بعد میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت بڑی طاقت پاس ہونے کے باوجود حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، تو ظاہر ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ کے بیٹے ہوں، اللہ کے نبی کے نواسے ہوں اور بڑی طاقت بھی ان کے پاس موجود ہو، تو پھر ایک غیر مسلم اور مرتد کے ہاتھ پر وہ بیعت کیوں کر سکتے ہیں؟ تو ایک تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ان کو اپنا مسلمان بھائی مانتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ان بھائیوں نے ہمارے خلاف بغاوت کر دی ہے، اور دوسرے نمبر پر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلو کرنا اور ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا، اور پھر امت نے متفقہ طور پر 20-22 سال تک ان کو اپنا رہنما تسلیم کرنا، یہ علامت ہے اس بات کی کہ وہاں ارتداد کی بات نہیں تھی۔ اور ان آیات میں جو بات ہو رہی ہے وہ مرتدین کی حوالے سے ہو رہی ہے۔ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، کہ یہ مسلمان ایک تو صفت ان میں یہ ہوگی کہ اللہ ان سے محبت کرتے ہوں گے اور یہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، اور دوسری صفت یہ ذکر کی گئی کہ یہ مومنین کے لیے بڑے نرم دل ہوں گے اور کفار کے خلاف بڑے سخت ہوں گے۔ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، کہ ایمان والوں پر نرم ہوں گے اور غیر مسلموں کافروں پر سخت ہوں گے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے۔ ولا یخافون لومۃ لائم، اور وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خوف زدہ نہیں ہوں گے۔ یہ صفات ان کی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کی ہیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بہت وسعت والے ہیں اور علم والے ہیں۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، یقیناً تمہارے دوست اللہ اور اس کے رسول ہیں۔ ایمان والوں کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ ایمان والو، تمہارے دوست اللہ ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ وہم راکعون، اور وہ رکوع کرتے ہیں۔ ایسے ایمان والے اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد ایسے ایمان والے جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یعنی فرائض واجبات کو پورے طور پر بجا لاتے ہیں، یہ تمہارے دوست ہیں۔ اور ان کی ایک صفت اضافی ذکر کی گئی کہ وہ رکوع کرتے ہیں۔ رکوع کرنے سے دو مفہوم یہاں پر مراد لیے جا سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ باقی قوموں سے ان کو مستثنیٰ کرنا مقصود ہے، علیحدہ کرنا مقصود ہے، ممتاز کرنا مقصود ہے۔ یہود و نصارہ کی بھی عبادت ہوتی تھی، وہ بھی نماز پڑھتے تھے، لیکن اس میں رکوع نہیں ہوتا تھا۔ تو مسلمانوں کو بتایا کہ اس سے مراد وہ ایمان والے ہیں جو رکوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، یعنی یہود و نصارہ میں سے نہیں ہیں۔ اور دوسرا یہ بھی معنی بیان کیا گیا ہے کہ رکوع سے مراد صرف جھکنا ہے، کہ وہ اللہ کے سامنے جھک کر رہتے ہیں، عاجزی انکساری کے ساتھ رہتے ہیں۔ دونوں صفتیں اچھی ہیں، دونوں ہی اختیار کرنی چاہیے۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو لوگ اللہ کو ولی بناتے ہیں
دوست بناتے ہیں اور اس کے رسول کو دوست بناتے ہیں، والذین آمنوا اور ایمان والوں کو دوست بناتے ہیں، فإن حزب اللہ هم الغالبون سو یقیناً یہ اللہ کا لشکر ہیں اور یہی غالب آ کر رہیں گے۔ تو گویا کہ بشارت بھی دے دی کہ بہت سارے لوگ اگرچہ مرتد ہوں گے لیکن غلبہ اللہ تعالیٰ مخلصین کو عطا فرمائیں گے، اور اللہ نے وہ غلبہ عطا بھی فرمایا۔ تو انشاءاللہ العزیز اگلے درسوں میں کچھ مرتدین کے حوالے سے بات چیت عرض کی جائے گی، اور تاریخی اعتبار سے کچھ اس کی تفصیلات بھی عرض کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ اپنے دین پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔